الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید کی ہم سورۃ الانعام شروع کر رہے ہیں. سلسلہ گفتگو 7ویں پارے کے 7ویں رکوع ہی سے شروع ہوتا ہے. یہ سورہ کریمہ 20 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی 166 آیات ہیں. ایک قول میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی 165 آیات ہیں. یہ نزول کے اعتبار سے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی صورت ہے. ایک بات ذہن میں رہے کہ سورہ المائدہ اور سورۃ الانعام اور سورہ اعراف، یہ تینوں صورتیں نزول کے اعتبار سے عام الحزن کے بعد سے لے کر کے مکی دور کے آخر تک پھیلی ہوئی ہیں. ان تمام صورتوں میں مضامین کی نوعیت ایک ہی قسم کی ہے. خصوصاً جس صورت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں بھی قرآن حکیم پڑھنے اور سننے والا اچھی طرح محسوس کر لیتا ہے کہ حقیقت عبادت اور حقیقت الوہیت، ان دو مضمونوں کو نکھار کر کے پیش کیا گیا ہے. یہ صورت الحمدللہ کے تابناک لفظوں کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا 6واں سورہ بنتا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچنا دشوار نہ ہوگا کہ سورہ الفاتحہ بھی الحمدللہ ہی سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد 2 صورتیں الف لام میم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. سورہ نساء میں یا ایھا الناس کہہ کر انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ، اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اب اس کے بعد اس صورت سے دوبارہ مضامین کو اپنے آغاز کے ساتھ مربوط کیا جا رہا ہے. جیسے سورہ فاتحہ اور دعا الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورت یعنی سورۃ الانعام یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. جیسے اس کا مرکزی مضمون توحید تھا،
اسی طرح اس صورت کا بھی مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اور توحید ہے۔ اس دور میں جو شرک کی مذموم صورتیں معاشرہ اور سوسائٹی میں پھیلی ہوئی تھیں، ان تمام چیزوں کی تردید کی گئی ہے، لیکن اسلوب ایسا ہے کہ جو دل میں اترنے والا ہے اور روح تک رسائی پا جانے والا ہے۔ سورت کی پہلی آیت یہ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، وجعل الظلمات والنور، اور پھر اس میں اندھیرے رکھے اور روشنیاں رکھیں۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے لے کر زمین تک اپنے ہر جلوے کو کتاب بنا دیا تاکہ ذہن رسا رکھنے والا شخص کائنات کی ہر چیز میں غور و فکر کرے اور اس کے لیے خالق کی معرفت حاصل کرنا مشکل نہ رہے۔ استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ جس وقت دل دماغ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ لا خالق الا اللہ، کہ زمین کا خالق نہیں ہے مگر اللہ ہی ہے، تو یہ بات تسلیم کرنا مشکل نہیں ہو جاتی کہ جو خالق السماوات والارض ہے وہی معبود السماوات والارض ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور شریک ٹھہرانا خلاف عدل ہے۔ توحید کا یہ بنیادی نقطہ اس طرح بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا هو الذی خلقکم من طین، انسانوں کو مخاطب کیا گیا کہ تمہیں کیچڑ سے پیدا کیا گیا، گیلی مٹی سے تمہاری تخلیق ہوئی، اور پھر کا ثم قضا اجلا واجل مسمى، پھر تمہارا ایک وقت مقرر طے ہو گیا کہ تم نے کب تک زندگی کے جامے میں ملفوف ہو کر اس دنیا میں رہنا ہے۔ ناظرین، یہاں انسان کی تخلیق کو بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کر لو، اگر چاہو تو تم اپنے ہی نفس کے اندر غور و فکر کر سکتے ہو، اور جس وقت بھی تم غور و فکر کرو گے تو جہاں سے تم اپنی بے بسیوں کو سمجھ لو گے وہیں سے توحید اور توحید کے اقتدار کا نقطہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، اور تمہاری پیشانی کے اندر اس کائنات کے حقیقی خالق کے لیے سجدے تڑپنے لگ جائیں گے۔ ایک تیسری بات جس کی طرف اشارہ ہوا کہ ظلمات اور نور کے لیے جعل کا لفظ استعمال کیا گیا، رکھنا، بنانا، لیکن کائنات کی تخلیق کے لیے خلق ہی کا لفظ استعمال ہوا۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ جیسے کوئی گھر بناتا ہے، گھر بنانے کے بعد روشنیاں بعد میں اس میں رکھتا ہے، اور جب تک اس میں روشنی نہیں رکھتا پہلے اندھیرے ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ یہ کائنات جب بنائی گئی تھی تو یہ یوں ہی پڑی تھی۔ اللہ رب العالمین کو جس وقت محبت ہوئی کہ وہ اپنی خلافت کا تاج کسی کے سر پر رکھے تو رب کریم نے اس میں روشنیاں رکھیں۔ روشنی دراصل کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور روشنی دبی سیاہیاں اور ظلمتیں دور کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ رب کریم نے ایک ایسا انسان جس کے اندر روشنی کی بھوک پیدا ہو، اس کو سمجھایا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پھر اس کے بعد رب کریم نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ یہ اتنی جلووں والی آیت ہے کہ جو بہت سارے برے اعتقادات کی اصلاح کر دیتی ہے اور ہدایت کی روشنی عرضہ کر دیتی ہے کہ اس کائنات میں مختلف لوگ
جب دلالت اور گمراہی کی پگڈنڈیوں پر الجھے تو کسی نے کہا روشنی کا خدا اور ہے، اندھیرے کا خدا اور ہے، نیکی کا خدا اور ہے، بدی کا خدا اور ہے، بلکہ کسی نے دریاؤں کی لہریں دیکھ کر ان کو اپنا معبود بنا لیا، اور کسی نے آگ کے شعلے دیکھ کر انہیں اپنا معبود قرار دے دیا، اور کسی نے پتھروں سے خود ہی صنم گھڑ کر کے انہی کو اپنا معبود قرار دے دیا۔ یہ آیت بتاتی ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، زمین کا اللہ اور خالق بھی وہی ہے جو آسمانوں کا خالق اور مالک ہے۔ نیکی بدی اور ظلمت، اندھیرے، نور، روشنی، ہر چیز کا خالق اور معبود اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد علم کو بھی، علم کا مصدر اللہ ہی کی ذات کو قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انسان تین چیزوں کے معاملے میں بھٹکا۔ پہلی بات، حق اور حقیقت سے بے رخی برتنا۔ قرآن مجید کے سورت نے نوٹس لیا اور کہا کہ یہ بے رخی برتنا سچائی سے، صدق سے، حق سے، اللہ کی ربوبیت سے، حقیقت الوہیت سے اور حقیقت عبادت سے، یہ انسان کا خود کو گمراہ کرنا ہے اور غفلت میں ڈال کر کے تباہ کرنا ہے۔ اس کے بعد تکذیب حق کی تکذیب کرنا، کسی چیز کو سمجھنا لیکن جھٹلا دینا۔ قرآن مجید نے اس تکذیب کی مذمت کی۔ یہ شوریدہ سر لوگ جو ہوتے ہیں تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈہٹائی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور ضد ان کے اندر سانپ بن کر کے انہیں ڈسنے لگ جاتی ہے تو وہ تکذیب حق کرتے ہیں۔ ان کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، عجز نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس راہ پر چل کر کے تکذیب حق کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی بھی گرفت کی اور انسانوں کو سمجھایا کہ صدق اور حق کی تصدیق یہ ایک دولت ہے، سرمایہ ہے، جس سے حضرت انسان کو محروم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد استہزاء اور تمسخر قوموں کی زندگی میں ان کو تباہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ سچائی دیکھی، اس کا تشخص واضح ہوا، وہ خوبصورت دعوت لے کر سامنے آئی، لیکن انسان تمسخر میں پڑ گیا، مذاق میں پڑ گیا اور پھپتیاں کسنے لگ گیا۔ قرآن مجید نے اس کا نوٹس لیا اور ما کانوا بہ یستہزئون کہہ کر کے مشرکین کی روش کی مذمت کی۔ اس کے بعد ناظرین، میں چاہوں گا کہ اسی صورت کے آخری خطبہ کو ایک خاص مقصد کے تحت آپ کے سامنے لاؤں۔ بنیادی طور پر یہود اور نصارہ جو گمراہیوں کا شکار ہوئے تھے، جس وقت ان کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید رکھی اور کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی ملت اور دین کو اپنانے والے رسول ہیں اور انہی کی باتوں کا احیاء تمہارے سامنے کیا جا رہا ہے، تو یہود اور نصارہ نے اس بات پر پھپتی کسی اور کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے عقائد کی وضاحت کی تاکہ انسان سمجھ پا سکے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سوچوں میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی تفاوت نہیں تھا۔ قرآن مجید کا یہ خطبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے فرقہ واریت کی مذمت کی جاتی ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ اگر آپ سوچیں تو دور حاضر اور عصر حاضر کے جو مسائل ہیں وہ ان مسائل سے کوئی جدا نہیں تھے جن مسائل کا سامنا رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا پڑا تھا۔ یہود اور نصارہ ٹکڑے در ٹکڑے بٹ چکے تھے اور ان نے مذہبی افکار کو بھی پارا پارا کر دیا تھا۔ قرآن مجید نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء،
इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, کہ وہ لوگ جو خود کو بانٹ چکے ہیں، تقسیم کر چکے ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت ان کی مذمت کرتی ہے۔ اس میں سبق دور حاضر اور عصر حاضر میں مذہب کے سائے میں جینے والوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی قوم، امت اور ملت کو بانٹنا یہ نیکی نہیں ہے۔ ان کو یکجا کرنا اور ان کے دلوں کا رخ ایک طرف کرنا، توحید کی محبت ان کے سینوں میں ڈالنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کی روشنی کو انہیں ان کے لیے مشعل راہ بنانا، یہ ہے دعوت قرآن حکیم فرقان مجید کی۔ لیکن قرآن کے ویژن سے دور قوموں نے شاید فلاح انسانیت کے لیے یہ نظریہ طے کر لیا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ لوگوں کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو۔ قرآن مجید سورہ انعام کے اندر اس نظریے کو کنڈیم کرتا ہے اور تفرقہ، فرقہ بازی، بانٹنا اور تقسیم کرنا لوگوں کو، ان کو ایک مذہبی جرم قرار دیتا ہے۔